مسیح کے قدوس ابرک نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام میں بھی، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہم اپنے پروگرام میں اکثر کہتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات، اپنے کنفیوژنس، اپنے اعتراضات ہم تک بھیجیے تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں۔ تو آج بھی ہم کچھ سوالات کو جو کہ ہمیں پہنچے ہیں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کی طرف سے، ان کو اپنے پروگرام میں زیر غور لائیں گے۔ پروگرام کا عنوان اوتھینٹسٹی آف بائبل، گو کہ ہم بائبل مقدس کی حقانیت اور سچائی پر بہت سے پروگرامز کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے سوالات بھیجیں، ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے اپنے کچھ سوالات جو ہے پوسٹ کیے۔ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب نے ان سے رابطہ بھی کیا اور کہا کہ جو ہے کیوں نہ ان تمام سوالات پر ایک ڈیبیٹ یا مناظرہ کیا جائے، لیکن انہوں نے بڑی شائستگی سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں جو ہے ڈیبیٹ کا حامی نہیں ہوں۔ تب پھر ہم نے کہا کہ آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیے، ہم اپنے پروگرام میں ان کو ضرور زیر غور لائیں گے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کہ آپ نے اپنے ان سوالات کو ہم تک بھیجا، اور اپنے وعدے کے مطابق ہم نے ان سوالات کو آج اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے۔ بات کریں گے اوتھینٹسٹی آف بائبل کی، اور اس سلسلے کا پہلا سوال جو یہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اناجیل اربع یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کے نام تو سنے ہیں، اور جناب مسیح کی جو براہ راست سپیچ ہے یہ اناجیل اربع ان کی ڈائریکٹ سپیچ نہیں ہے، بلکہ ان کی معرفت ہے، اور اگر ان کی ڈائریکٹ سپیچ ہوتی تو سنگل ٹیکسٹ ہونا چاہیے تھا، 4 اناجیل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب سے میں نے بات کی تھی، میں تو چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے کیمرے کے سامنے آ کے۔ انہوں نے آپ نے صحیح بتایا، انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے مجھے سوالات بھیج دیے کہ آپ بے شک اس کی ویڈیو بنائیں یا جیسے بھی دینا چاہیں۔ تو مجھے یہ طریقہ پسند ہے، میں ان سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ جس بات کا ہمارے مسلمان دوستوں کو ادراک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ان کا الہام کا نظریہ وہ یہ ہے کہ اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے اور جبرائیل آ کے کان میں یا دل میں بات ڈال دیتا ہے، یہ ان کے ذہن میں۔ اب وہ اسلامک سافٹ ویئر سے ہی اناجیل کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جبرائیل بھی نظر نہیں آیا، اور خاص کر حضرت عیسیٰ کے کان میں جبرائیل نے کبھی آپ کے کہا ہی نہیں، جبرائیل کبھی حواریوں کے بیچ میں آ کے بھی نہیں بیٹھے، تو یہ بات ان کو کھٹکتی ہے، اور ان کے ادراک سے یہ بات ہمیشہ دور رہتی ہے کہ مسیح خدا تھا، اور خدا کو جبرائیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مسیح یسوع خدا تھے، وہ اس دنیا میں تھے، تو ان کی زبان مبارک سے جو لفظ جو فقرہ بھی نکلا وہی الہام جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں پہ جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی، اور جو الہام کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں ڈیفرنٹ ہے، تو آپ کو اس کا ادراک آپ کے لیے پہلے تو بات ہے بہت ضروری ہے۔ تو شاگردوں نے جو لکھا، ہاں مسیح تو خدا تھے، انہوں نے جو کچھ بولا، اور بعد میں شاگردوں نے ان کو قلم بند کیا، اور قلم بند بھی کیا خدا کے الہام سے، روح القدس کی ہدایت سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ آپ کا تو خود قرآن مجید اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، سورہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ذہن میں کھچڑی کیوں پک جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ شاگردوں کے تھرو ہم تک پہنچی، تو بالکل شاگردوں کے تھرو ہم تک پہنچی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی نقص والی بات بھی نہیں ہے۔ بھائی مسیح یسوع نے ان کو کہا تھا کہ روح القدس آئے گا اور وہ ساری باتیں تم کو یاد دلائے گا، تو انہوں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھا، اپنی مرضی سے کسی نے نہیں لکھا۔ البتہ جو بات اور آپ کو کھٹک رہی ہے کہ یہ جی 4 راوی کیوں ہے 4 اناجیل کیوں ہیں الگ الگ، کیوں ہے، تو وہ مسیح کے شاگرد رسول تھے یا ان کے ایسوسیٹ تھے، تو بالکل انہوں نے لکھا، لیکن الہام سے لکھا، اپنی مرضی سے نہیں لکھا۔ پطرس کے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی روح القدس کی ہدایت سے خداوند کی طرف سے بولتے تھے، اور یہ الہام کبھی
انسانی خواہش سے کبھی نہیں ہوا. تو بڑی باتیں ہمارے لیے تو بڑی بات کلیئر ہے. آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بہتر ہے کہ کسی پراپر کرسچن اسکالر کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں, یا اچھی کتابیں جو معتبر علماء کی لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا, پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی جناب مسیح کے وقت میں کامن لینگویج کون سی تھی اور مسیح کس زبان میں بات کرتے تھے؟ 2-3 باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو مسیح یسوع کے متعلق ہمارے اپنے کرسچن علماء نے بھی بڑی کھچڑی پکائی ہے. کچھ نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ صرف ارامنی بولتے تھے یا عبرانی بولتے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع ملٹی لنگول تھے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب انہوں نے فنیکی عورت سے بات کی تو اس کی زبان میں بات کی ہے, جب پلاطوس سے بات کی تو اس کی زبان میں بات کی, جب صوبے دار سے بات کی تو اس کی زبان میں بات کی, جب شاگردوں کو پہاڑی آواز سنا رہے تھے تو ان کی زبان میں بات کی. تو جہاں پر موقع ملتا تھا, جو سچویشن ہوتی تھی وہ اسی سچویشن میں بات کرتے تھے. ان کو ساری زبانیں آتی تھی. اور بائبل جو ہے اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ لینگویج ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. جو بات خاص سمجھنے کی ہے کہ یہودی ایک ایسی زبان بولتے تھے, عبرانی زبان, اور پھر کچھ وقت کے لیے ارامنی زبان. یہ زبانیں علاقائی زبانیں تھیں, انٹرنیشنل نہیں تھیں. لیکن انجیل کی منادی اور انجیل کی ترویج اور خدا کی بادشاہت کے قیام کے لیے اقوام عالم کے اندر چرچ قائم کرنا ضروری تھا. اس لیے دیگر زبانوں کے اندر بھی انجیل کو پھیلانا یا اس کو بیان کرنا بہت ضروری تھا. اور عید پینتیکوس کے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 17 زبانیں بولنے والے لوگ تھے جنہوں نے انجیل کے پیغام کو اپنی اپنی زبان میں سنا اور سمجھا, اور اپنے اپنے علاقے میں جا کے اپنی مادری زبان میں اپنی مادری زبان میں انجیل کو سنایا اور چرچ قائم کیے. تو یہ صرف 17 زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اقوام عالم کا مسئلہ ہے. ہر زبان میں انجیل ہونی چاہیے. تو بائبل اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے. یہودی اس نظریے کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو, ارامنی میں ہو, بلکہ سب سے پہلے تو وہ عبرانی میں ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی نظریے کے حامل ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں کہ عربی ہی ٹیکسٹ ہونا چاہیے. وہ دونوں اسی سے ہمیں پرکھتے ہیں شاید. بھائی وہ ہے نا, ایک سسٹر لینگویجز بھی ہیں, اور پھر بہت ساری چیزیں یہودیوں کے لیے ان کی ملتی ہیں. تو یہ تو بات ہے کہ مسیح یسوع کی لینگویج کے بارے میں. تو اسی کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے. تو وہ جب غلط فہمی ہوتی ہے تو پھر کئی قسم کے وہ نظریات گھڑ لیتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ نیو ٹیسٹامنٹ لکھا کس زبان میں گیا. اس کو خاص سمجھنے کی ضرورت ہے. 300 سال قبل از مسیح اسکندر اعظم نے نون ورلڈ فتح کر لی تھی, اور یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا میں اپنا کلچر اور اپنی زبان رائج کریں, اور یہ انہوں نے کیا. اور یہودیوں کو زبردستی انہوں نے اپنا کلچر اور اپنی زبان سکھائی. یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا. اور کلچر کی تو یہاں تک کہ وہ جو اولمپک ریس اس زمانے کی تھی اس میں یہودی وہ چونکہ جو کہتے ہیں کہ یونانی ننگے ریس لگاتے تھے, تو یہودیوں کو ختنہ کرنے سے بھی منع کیا گیا, اور یہ بھی جو ریس میں حصہ لیتے تھے ننگے لیتے تھے. یہ ان کے کلچر کی ایک بات بتا رہا ہوں. آپ کے ہندوستان کے اندر بھی یونانی زبان رائج ہو گئی تھی, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل زبان بن چکی تھی. پنجابی کا لفظ تھڑا جو ہے ٹیراس سے نکلا ہے. صحیح. اور ایک اور لفظ ہے بار, اردو کا لفظ جو بار ہے وزن بمانی وزن, یہ باراس سے نکلا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گریک زبان وسیع ایریا میں بولی جاتی تھی. پھر اس لیے یہودیوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ترجمہ سیپٹویجنٹ کی شکل میں گریک زبان میں کر لیا. یہ ترجمہ کرنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو لینگویج شفٹ کرنے کی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے نا جی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. انگریز یہاں پہ تھے تو کچھ الفاظ انگریزی کے ہماری زبان میں پنجابی میں آ گیا. مثلا یہ پنجابی میں کہتے ہوں گے کہ جی آپ کو ملنے آنا, تو وہ کہتا ہے لوڈے ویڑے آ جائے. یہ آپ کو پتا لوڈے ویڑے کہاں سے؟ یہ انگریز کا لفظ ہے لوڈے,
ओके। वो 3-4 बजे आ जाना जब सूरज ढले आना। अच्छा, फिर कहते थे छुट्टी जानी है ना, तो सर साहब को कहते थे कि लीव चाहिए 1 डे। अच्छा, 1 डे की छुट्टी लेके जाते थे तो वो हफ्ता लगा के आ जाते थे। अच्छा, उसी से हमारा पंजाबी में लफ्ज आ गया 1 डे। कहते जी मैं 1 डे जाना, तो 1 डे से निकला था। अब ये 1 डे जो जाते ये 15 दिन लगा के आते। तो ये लैंग्वेजेस किस तरह सफर करती हैं लोगों को पता नहीं है। तो सेप्टुएजिंट इस बात की दलील है कि ग्रीक जुबान राइज कर दी गई थी। ठीक है। फिर एपोक्रिफा जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं ये सारी की सारी ग्रीक में लिखी गई हैं। अच्छा, फिर आपको बाइबल आइडिया देती है। लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो वक्त पूरा हो गया, क्या इसका मतलब एक स्पेसिफिक टाइम था जिस पे आना था। वो टाइम क्या था कि रूमी हुकूमत ने 1,70,000 मील सड़कों का जाल बिछा दिया था, जिसके लिए मनादी जिसके जरिए से आसान थी। और दूसरा ये लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी। लोकल लैंग्वेज ये काम नहीं कर सकती थी। इब्रानी ये काम नहीं कर सकती थी। ये ज़बान थी कि इंजील की मनादी हो। तो लॉजिकली ये बात समझ में आती है कि न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, उस जमाने का जो और लिटरेचर भी हमें लिखा हुआ मिलता है वो ग्रीक में लिखा हुआ। सही। तो क्योंकि जो सिक्का चल रहा था वही चलता है। ठीक। हमारे अपने मुल्क में देखें, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो आज तक कोर्ट का और ऑफिस का निज़ाम अंग्रेजी में चल रहा है। क्यों नहीं लोगों को ये सिंपल बातें समझ आती? इसलिए तहरीरी ज़बान ग्रीक थी। अगरचे लातीनी भी बोली जाती थी और यूनानी भी बोली जाती थी और कहीं कहीं इरामी और इब्रानी भी, लेकिन ये उलमा की ज़ुबान रह गई थी। अच्छा। आम लोगों की ज़ुबान नहीं थी, उलमा की ज़ुबान रह गई। वही जानते थे, हर बंदा नहीं जानता था। तो सिंपल बात है कि न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन कोइने ग्रीक। पादी बरकतुल्लाह ने कह दिया, लोग अब मुझे हवाले देते हैं कि जी ये तो इरामी में लिखा हुआ था। पादी बरकतुल्लाह की भी अपनी रिसर्च नहीं। पादी बरकतुल्लाह के बारे में आपको बताऊं कि वो एक बहुत अजीम स्कॉलर हैं, मेरे लिए वो आइडियल रहे। लेकिन उनकी स्पेशलिटी ये है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी को इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बयान कैसे करना है और वो क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है कि क्रॉस कल्चरल एवेंजलिज्म आसान हो सके। ठीक, ये उनकी स्पेशलिटी है। लेकिन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के वो बंदे नहीं थे। ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की बात उन्होंने प्रोफेसर टोरी और प्रोफेसर लामसे की किताबों से उठा ली हैं। और प्रोफेसर टोरी और लामसे जो वजह बयान करते हैं कि न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन अरामिक, वो कहते हैं कि बीच में कुछ अल्फाज अरामी ज़बान के हैं। ये बड़ी वीक दलील है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बहुत सारे अल्फाज अकाडियन ज़बान के हैं। तो क्या कभी किसी ने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट वाज रिटन इन अकाडियन? नो। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे अल्फाज ग्रीक के हैं, बहुत सारे अल्फाज इब्रानी के हैं। मुसलमान किसी ने नहीं कहा कि ये इरामी में लिखा गया, इब्रानी में लिखा गया, ग्रीक में लिखा गया। डायबुलास, अबलीस और भी अल्फाज हैं। जब्राइल खुद इब्रानी का लफ्ज़ है, किसी ने नहीं कहा कि ये इब्रानी में या ग्रीक में लिखा गया। ये रीज़न ठीक नहीं। दूसरी रीज़न देते हैं जी कि वो सन 70 में या किसी और वजह से इरामी नुस्खे जो असल थे, क्योंकि वो गुम हो गए और ग्रीक ज़बान के हमारे पास रह गए। ये कहानी मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या फोर्स काम कर रही थी कि 2 नुस्खे पड़े हुए थे, एक इरामी का एक यूनानी का। इरामी का उठा लिया और यूनानी का छोड़ दिया। ये तो वही पैसेज हो गया कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। ये कहीं ऐसी कहानी तो नहीं है? समझ में नहीं। अगर गुम होने थे तो ग्रीक भी हो सकते थे। हाँ, जो नुस्खों की कमी है हमारे पास, उसकी वजह ये है कि रूमी हुकूमत के बादशाहों ने मना कर दिया था कि बाइबल छाप नहीं सकते, बाइबल अपने पास रख नहीं सकते, इसकी सज़ा मौत है। उसकी वजह से नुस्खों में कमी आई, बहुत कम रह गए। लेकिन ओरिजिनल नुस्खे मौजूद हैं। मौजूद हैं ओरिजिनल।
مطلب یہ کیسی کہانی ہے, یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ جی ایرامی کے گم ہو گئے, کیسی چال تھی, ایرامی کے گم ہو گئے اور یونانی کے ہمارے پاس ہیں, دونوں گم ہو جاتے, اور اگر موجود تھے تو دونوں کو ہونا چاہیے تھا. ان کو مغالطہ لگا. یہ فیلسیز کے صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں, اور فیلسی کا شکار کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, جس کا سطحی علم ہے وہ فیلسی کا شکار ہونا اس کے لیے بہت ممکن ہے. صحیح. پاپیاس نے کہا تھا کہ میں نے جو انجیل دیکھی تھی یا وہ کاپی دیکھی تھی وہ ایرامی یا عبرانی میں تھی. اب پاپیاس نے جو دیکھی ہے, اچھا یہ بھی ڈائریکٹ اس کی اپنی تحریر نہیں ہے, کسی نے اس کو کوٹ کی. اچھا چلو اس کی ڈائریکٹ بھی کوٹیشن ہو یا اقتباس ہو, تو وہ ہو سکتا ہے اس نے کسی کے نوٹس دیکھے کہ جو لوگ, اب میں اپنے نوٹس بناتا ہوں نا تو میرے شاگرد پڑھتے ہیں استاد جی یہ تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ نے لکھا کہ, کیونکہ میں نے کچھ الفاظ گریک کے لکھے ہوتے ہیں, کچھ میں نے عبرانی کے لکھے ہوتے ہیں, کچھ انگریزی کے, کچھ پنجابی کے لکھے ہوتے ہیں. اچھا کہیں میں نے تصویر بنائی ہوتی ہے خاص کر کے, وہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں, اور یہ میں کرتا اس لیے ہوں کہ میرے نوٹس کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ میک آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا لکھا ہو, وہ میں ہی پڑھتا ہوں اس کو. صحیح. تو اس نے ہو سکتا ہے ایرامی میں نوٹس کسی کے عبرانی میں دیکھ لیے ہو, تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جی نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان ایرامک. یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر سیپٹویجنٹ کا ایک اور میں کنونسنگ لاجک آپ کو بتاتا ہوں کہ سیپٹویجنٹ 300 سال قبل از مسیح لکھا گیا. یہ عبرانی کی گریک ٹرانسلیشن ہے. اچھا. جب کرسچنز نے اس کو استعمال کیا, دھڑا دھڑ استعمال کیا, تو یہودیوں نے اس نسخے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اس کو تو کرسچن استعمال کر رہے ہیں, سیپٹویجنٹ کو ہم نہیں کریں گے. انہوں نے 2 ترجمے کر, بلکہ 3 کرائے, لیکن میں 2 کا ہی ریفرنس دیتا ہوں. ایکویلا اور تھیوڈوشین نے اپنے گریک ٹرانسلیشن کیے. میں کہتا ہوں کہ جب انہوں نے 2 نیو ٹرانسلیشن کرائی تو ان کو پھر گریک میں کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ گریک میں کیوں کرائی؟ اس کا مطلب کہ وہاں پر سکہ گریک چل رہا تھا. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں تو آئی ایم فلی کنونسڈ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک. تو جو کہتے ہیں یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور بھی 2-3 ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیح یسوع کی جو سلیپ پر خطبہ تھا وہ 3 زبانوں میں تھا, لاطینی, عبرانی اور یونانی زبان. تو اس کا مطلب تینوں زبانیں چل رہی تھی. تو لیکن اور بھی زبانیں ہو سکتا کہ علاقائی زبانیں ہوں, کیونکہ یہ ایریا بہت بڑا تھا. لیکن جو لنگوا فرینکا ہے وہ گریک تھی. جیسے پاکستان میں پشتو بھی بولی جاتی ہے, اور اردو بھی بولی جاتی ہے, سندھی بھی بولی جاتی ہے, پنجابی اور سرائکی اور بلوچی. لیکن لنگوا فرانکا جو ہر جگہ سمجھی جاتی وہ اردو ہے, وہاں پر بھی گریک تھی. یہ ساری باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اس لیے جب آپ نیو ٹیسٹامنٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ کو بات نہیں سمجھ آتی. ہمیں اس سارے سنیریو کو سمجھ کر نیو ٹیسٹامنٹ کو دیکھنا اور اس کی تشریح کرنی ہے. جو ورلڈ ناؤن اسکالر ہیں وہ کرٹ اینڈ ایلنٹ, یہ بھی یہ کہتے ہیں, ان کا بھی کہنا ماننا یہی ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک, کوئی نہیں گریک. اور نیل لائٹ فٹ, یہ بھی بہت بڑے گریک کے اسکالر ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. ایف بروس کا نام تو دنیا جانتی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک. آرچیبالڈ بہت بڑا اسکالر ہے, وہ بھی یہی مانتا ہے. اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بائبل انسائکلوپیڈیا میں بھی یہی لکھا کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک. اور ولس سی نیومین اور پاکستانی اسکالرز میں علامہ ارنسٹ پال, علامہ یوسف جلیل اور ڈاکٹر جولیس کیسر, یہ سب یہی مان رہے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک لینگویج. صحیح. تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اس میں ایرامی زبان میں لکھا گیا تو وہ ویک اسکالرشپ ہے. ٹھیک. اچھا, پروفیسر ٹوری اور جارج لامسے کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جو اٹ واز ریجیکٹڈ بائی, ان کی جو تھیوری ہے اٹ واز ریجیکٹڈ بائی سیریس اسکالرس. ان میں 2 بڑے نام میں آپ کو بتاؤں, بروکس بیسٹین بھی کہتے ہیں کہ یہ ویک اسکالرشپ ہے, اور ریمنڈ ای براؤن وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ویک اسکالرشپ ہے. صحیح. ٹھیک.
اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عہد نامہ قدیم کا اوریجنل ٹیکسٹ آج تک محفوظ ہے یا محض ترجمہ ہے؟ یہ اب پرانے عہد نامے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہے. اب آپ اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹوگراف جو رسولوں نے نبیوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا وہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کو کاپی کیا گیا. اچھا وہ اس لیے موجود نہیں ہے کہ ابھی ابراہیم کے زمانے میں جو کچھ آیا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو کچھ آیا، اس کو وقت اتنا گزر چکا ہے کہ ان نسخوں کا قائم رہنا ہی بہت مشکل کام تھا. لیکن ان کی کاپیاں تیار ہوئیں، کاپیوں کی کاپیاں، پھر کاپیوں کی کاپیاں. اچھا یہ صرف ہمارا نہیں ہے، آپ کا تو ابھی کل کی بات ہے، اسلام کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس بھی آٹوگراف نہیں ہے. وہ نسخے جو رسول اسلام نے اپنے ہاتھ سے لکھے یا لکھوائے یا ان کو بھی چھوڑیں، جو نسخہ حضرت ابو بکر نے تیار کروایا تھا وہ نہیں ہے. اچھا وہ موجود نہیں، وہ موجود نہیں ہے. ان کو حضرت عثمان نے جلا دیا تھا، اور جو حضرت حفصہ کے پاس ایک کاپی رہ گئی تھی اس کو بعد میں آنے والے وقت میں خلیفہ مروان نے جلا دیا تھا. تو آٹوگرافس ان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ کاپیوں کی کاپیاں ہیں. اور جس صورت کے آپ نے اصل نسخے کو آگ لگا دی، یہ تو اور خطرناک بات ہے. یا تو یہ نہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ گم ہو گئے یا وہ ناپید ہو گئے یا وہ وقت کے ہاتھوں، حالات کے ہاتھوں، لیکن آپ نے تو ان کو آگ لگا دی ہے، اور بھی خطرناک بات ہے. تو جو ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ قرآنک ٹیکسٹ یا متن کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. صحیح. اچھا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے اب اتنا نہیں رہ گیا. یہ کہتے ہیں کہ معتد بے کلام مقدس میں بھی اسی قسم کا سوال تھا کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. وہ جس بیس پہ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان ایرامک، اور چونکہ اس کی ٹرانسلیشن گریک میں ہوئی اور ایرامک نسخے غائب ہو گئے، یہ ایک مفروضہ تھا. اوکے ٹھیک. وہ مفروضہ تو میں نے رد کر دیا، آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ جو معتد بہ کلام مقدس جس مضمون کی یہ بات کرتے ہیں جو کنٹروورشل ہو گیا، یہ جس یہودی نے، جس بندے نے لکھا ہے، یہ یہودی نواز بندہ تھا. یہودیوں کی کچھ تنظیمیں نیو ٹیسٹامنٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں. اس شخص نے ایک جگہ ایک کالم یا ایک مضمون لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اوفینسو ہے، اس میں ایسا مواد پایا جاتا ہے کہ یہودیوں کی دل شکنی ہوتی ہے. اس قسم کا اس نے مضمون لکھا. تو آپ اس کے خیالات کا اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا ہی نیو ٹیسٹامنٹ کا حامی ہوگا، کتنا ہی کرسچنز کا دوست ہوگا. تو ایسے شخص کی تحریروں کو تو بائبل سائٹی کو تو بالکل نہیں چھاپنا چاہیے، اور وہ پچھلے دنوں جو مسئلہ ہوا اس میں یہی میرا موقف تھا. ٹھیک. یہ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے الفاظ کا اصل ریکارڈ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس اصل الفاظ کا ریکارڈ موجود ہے. دیکھیں نیو ٹیسٹامنٹ تھوڑا بعد میں لکھا گیا، لیکن کرسچینٹی پہلے وجود میں آ چکی تھی، چرچ پہلے وجود میں آ چکا تھا. تو وہ جو لوگ تھے جو کرسچن ہوئے، جو چرچ بنا، وہ مسیح یسوع کے الفاظ کو سن کر ہی مان لائے تھے، اور ان کو ان کی یادداشت میں تھا، ان کے ذہن میں تھا. اور جو نیو ٹیسٹامنٹ لکھا گیا اس کے اندر مسیح یسوع کے سارے الفاظ اور سارا ریکارڈ موجود ہے. یہ گریک میں لکھا گیا اور وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ حرف پر وہی ہے. اور پھر یہ کلام ایسا ہے کہ جو لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے، اور آج بھی اس کلام کو پڑھ کر معجزات رونما ہوتے ہیں. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ریکارڈ نہیں ہے؟ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور مسیح یسوع کی شخصیت بھی اسی طرح آج بھی سحر انگیز ہے، اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح قدرت رکھتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے تمام سوالات کا احاطہ کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان شہزاد کو جو ہے اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مزید سوالات بھی لکھ کر بھیجیں گے تاکہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کے جو بھی کنفیوژنس ہیں، آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں، ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. میرے ذہن میں ان تمام پروگرامس جتنے بھی ہم نے آج تک پروگرامس کیے،
اور جو بھی ہم باتیں زیر غور لاتے ہیں، چاہے وہ مسیحی عقائد کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بائبل مقدس کی حقانیت کے حوالے سے ہوں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گی. میں نے پچھلے دنوں ایک نیا لیپ ٹاپ خریدا. میں ریسرچر ہوں اور مختلف طرح کی ریسرچ میرا پروفیشن ہے. تو ہوا یہ کہ اس لیپ ٹاپ میں میری کچھ فائلز اوپن نہیں ہو رہی تھیں. اب جب میں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو میرا نیا لیپ ٹاپ ہے اور یہ میری فائلز کو اوپن کیوں نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایک سافٹ ویئر تھا جو ان فائلز کو اوپن کرنے کے لیے ضروری تھا، وہ میرے اس لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہی نہیں تھا. جب تک وہ سافٹ ویئر جو ان فائلز کو کھولنے کے لیے ضروری ہے میرے اس نئے لیپ ٹاپ کے اندر ہوگا نہیں، میری وہ قیمتی فائلز کبھی اوپن نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح سے اسلام اور مسیحیت دونوں بالکل الگ الگ مذاہب ہیں. یہ کہہ دینے سے کہ ہم اہل کتاب ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے عقائد ہمارے عقائد بالکل حرف بحرف ایک ہی جیسے ہوں، ورنہ پھر اسلام اور مسیحیت ایک ہی مذہب ہوتا، وہ دو الگ الگ عقیدے، دو الگ الگ مذاہب نہ ہوتے. تو اس لیے پلیز خدا نہ اس بات کو سمجھیے کہ جو بھی چیز اگر آپ صرف اور صرف اسلام کے حوالے سے مسیحیت کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ کنفیوژن اور فیلسی کا شکار ہوں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ مسیحیت کو مسیحی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ کو جو ہے آج کے اس پروگرام سے بھی برکت ملی ہوگی اور کسی نہ کسی حد میں سچائی تک ہم آپ کو ضرور پہنچا پائے ہوں گے. اپنے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی. پھر نئے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ، نئی سچائی کے ساتھ، جس کو سننے کا حوصلہ، برداشت کرنے کی ہمت آپ کے اندر اب ضرور پیدا ہو گئی ہوگی. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اسے سراہنے کے لیے. اپنے سوالات اسی طرح ہمیں لکھ کر بھیجتے رہیے. خدا حافظ.